مسند اور پریڈیکیٹ یہ عربی میں خبر کہلاتی ہے۔ جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول پر ہی مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم اردو اور انگلش کے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی مدد سے عربی کے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کو سمجھیں گے۔ جملہ اسمیہ جیسا کہ ہوا ولدن عربی میں وہ لڑکا ہے، اردو میں ہی از اے بوائے، انگلش میں نومینل سینٹینس ہے۔ جملہ اسمیہ عربی کا جیسا کہ ہوا ولدن دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز اس میں ہوتی ہے مبتدا، یعنی جس چیز سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس میں خبر، یعنی مبتدا کے بارے میں جو خبر بیان کی جا رہی ہے اگلے حصے میں، اس حصے کو خبر کہا جاتا ہے۔ یعنی ہوا ولدن میں ہوا مبتدا ہے، ولدن خبر ہے۔ ہوا وہ مبتدا، ولدن لڑکا ہے خبر۔ اسی طرح جب اردو میں جملہ اسمیہ بیان کیا جاتا ہے تو اردو میں ان حصوں کا نام مسند علیہ اور مسند رکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر وہ مسند علیہ کہلائے گا اور لڑکا ہے مسند کہلائے گا۔ اسی طرح انگلش میں نومینل سینٹینس ان کو بولا جاتا ہے، جیسا کہ ہی از اے بوائے، یہ دو حصوں پر انگلش میں مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سبجیکٹ اور دوسرا حصہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے، یعنی ہی سبجیکٹ ہے اور از اے بوائے پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ اب یہ پریڈیکیٹ اور مسند یہ دونوں بھی آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں مسند اور پریڈیکیٹ یہ عربی میں خبر کہلاتی ہے۔ اس طرح ہم جملہ اسمیہ کی ایک دو مثالیں مزید دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ خالد عالم، خالد عالم ہے۔ خالد مبتدا، عالم خبر، خالد مسند علیہ اور عالم ہے مسند۔ اس کی انگلش ہوگی جیسا کہ خالد از اسکالر، یہاں پر خالد سبجیکٹ اور از اسکالر پریڈیکیٹ۔ اسی طرح ایک اور مثال جیسا کہ ھذا کتاب، ھذا مبتدا، کتاب خبر، یہ کتاب ہے، یہ مسند علیہ اور کتاب ہے مسند۔ دس از اے بک، دس سبجیکٹ اور از اے بک پریڈیکیٹ۔ اب ہم بڑھتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف۔ عربی اور اردو دونوں کا جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول پر ہی مشتمل ہوتا ہے، لیکن لکھنے کی ترتیب میں ان میں فرق ہوتا ہے۔ عربی کا جملہ فعلیہ اس میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے اور اس کے بعد مفعول آتا ہے، جبکہ اردو کا جملہ فعلیہ اس میں سب سے پہلے فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا اور آخر میں فعل آئے گا۔ عربی میں سب سے پہلے فعل آئے گا اور اردو میں آخر میں فعل آئے گا۔ اس کے مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں، جیسا کہ عربی کا جملہ فعلیہ ہے یکتب حامد مکتوبا، یہاں یکتب فعل، حامد فاعل اور مکتوبا مفعول۔ اسی طرح یکتب مکتوبا یہ بھی عربی کا جملہ فعلیہ ہے، اس میں آپ فاعل ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس میں فاعل جو ہوتا ہے اس کے اندر فعل کے اندر ہی ایک پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے جو غائب ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہوا ضمیر۔ ضمیروں کے بارے میں بھی ہم آنے والی کسی کلاس میں انشاءاللہ عز و جل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے، یکتب میں کتب فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر فاعل اور مکتوباً مفعول۔ یہ بھی جو جملہ ہے یہ بھی سب سے پہلے فعل پھر فاعل اور پھر مفعول پر ہی مشتمل ہے۔ اب اس جملے کی ٹرانسلیشن ہم اردو میں کرتے ہیں، جیسا کہ وہ خط لکھتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے وہ فاعل سب سے پہلے آیا، یعنی کہ وہ خط ہے یہاں پر مفعول جو دوسرے نمبر پر آیا، اور لکھنا یہاں پر ہے فعل جو تیسرے نمبر پر آیا۔ اس طرح انگلش کے جملہ فعلیہ کو وربل سینٹینس کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے، یا ان کے بیچ میں ہیلپنگ ورب کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حامد رائٹس اے لیٹر، یہاں حامد سبجیکٹ ہے، رائٹس ورب ہے اور اے لیٹر آبجیکٹ ہے۔ ہیلپنگ ورب کے اضافے کے ساتھ اس طرح سے ہوگا ہی از رائٹنگ اے لیٹر، یعنی یہاں پر ہی سبجیکٹ ہے، از ہیلپنگ ورب ہے اور رائٹنگ ورب ہے اور اے لیٹر آبجیکٹ ہے۔ امید ہے آپ کو اردو اور انگلش کے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی مدد سے عربی کے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کو سمجھنے میں بہت حد تک مدد ملی ہوگی، بہت حد تک آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے یا آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس چینل پر کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ضرور چھوڑیے گا، میں انشاءاللہ عز و جل ویسی ہی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔